خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ کمانڈر شمس الحق نے اشرف ڈار کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ وہ غیر ضروری نقل و حرکت میں خود کو مصروف رکھ کر خطرات مول نہ لے۔ مجھے دیکھو، اشرف ڈار کی تربیت کرنے والے کمانڈر نے قدرے دشن انداز میں کہا۔ کمانڈر شمس الحق کا تعلق ماگام سے تھا، وہیں اشرف نے آزادی کا درس دینے والے اس مجاہد کے سامنے زانوہ تلمس طے کیے تھے، جس کے نام سے بھارتی سیکورٹی فورسز کانپنے لگتی تھی۔ یہ سید صلاح الدین، غلام رسول ڈار، احسن ڈار اور شمس الحق کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اشرف کو شعلہ مستعجل کا نام دیا جا چکا تھا۔ اس کھلنڈرے اور جذباتی نوجوان نے گزشتہ 2-3 برسوں میں ایسے کارنامے انجام دیے تھے کہ بھارتیوں نے ان کے سر پر انعام رکھ دیا تھا۔ آج کل بھارتی پولیس کے سورما شکاری کتوں کی طرح اشرف ڈار کی تلاش میں تھے۔ معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ناول سلگتے چنار، قسط نمبر 27۔ اشرف، جس کے نام سے دور دور تک بھارتی تانے لرز رہے تھے، اپنے استاد کے سامنے سرنگو ہو گئے۔ مجھے دیکھو، میں بھی تمہاری طرح ارض کشمیر کی بھارت سے آزادی اور پاکستان سے اس کا الحاق چاہتا ہوں، مگر میں مہم جوئی کا عادی نہیں، اس کے سخت خلاف ہوں میں۔ شمس الحق نے یہ کہتے ہوئے ایک ٹافی نکال لی۔ وہ عموماً پانی لیے بغیر طویل سفر پر نکل چلنے کے عادی تھے، لیکن ان کی جیب ایسی کھٹ میٹھی گولیوں سے بھری رہتی تھی جو پیاس کی شدت کم کر دیتی تھی۔ شمس الحق کو 2 چیزوں کا بہت شوق تھا، چوسنے والی گولیوں اور بندوق چلانے والی گولیوں کا۔ وہ اشرف ڈار کو مہم جوئی سے گریز کا سبق دے رہے تھے، اس اشرف ڈار کو جس کی بہادری اور جرأت کے قصے زبان زد عام ہو چکے تھے۔ میں آپ کی دی ہوئی تعلیم کے علاوہ آپ کے عمل سے بھی متاثر ہوں جناب، اشرف ڈار نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ شمس الحق کا دیوانہ تھا۔ لمبے چوڑے وجیح و شکیل شمس الحق کی دلیری نے اسے ہمیشہ ہی مرعوب کیا تھا۔ اشرف نے کمانڈر کی داڑھی سے متاثر ہو کر اپنے چہرے کو سنت نبوی سے سجا رکھا تھا۔ تب پھر تم نے یہ کیا چکر چلا رکھا ہے؟ کبھی ادھر جاتے ہو کبھی ادھر۔ میں آپ کی طرح چھلاوا بننا چاہتا ہوں۔ تم نے اعجاز ڈار شہید کی برسی پر کل جو کچھ کیا وہ نری مہم جوئی تھی۔ اگر گرفتار ہو جاتے تب آپ بھی تو گرفتار ہوئے تھے، کتنے عرصے تک بھارت کی جیلوں میں۔ ہاں، وہ کمبخت برین واشنگ کی کوشش کرتے رہے، شمس الحق نے جواب دیا، لیکن اگر ایمان پختہ ہو، اللہ کی ذات اور اپنے مقصد پر یقین ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مرد مومن کو مجاہد سے غدار نہیں بنا سکتی۔ کمانڈر کی خوبصورت متحرک آنکھیں اور چوکس آنکھیں چمکنے لگی۔ ان آنکھوں کی سفیدی اور سیاہی بالکل الگ الگ تھی۔ سفید حصے کا سفید تر رنگ ان کی ذہنی بالیدگی اور پاکیزگی کا ثبوت دیتا تھا۔ شمس الحق کے بارے میں سبھی جانتے تھے کہ آج تک انہوں نے کبھی دور دراز کے سفر کے لیے کوئی سواری استعمال نہیں کی۔ انہیں اپنے مخصوص کشمیری جوتوں پر بڑا ناز اور پیروں پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ انہی جوتوں کے سہارے وادی کے کونے کونے میں گھومتے رہتے تھے اور ان کی رائفل بھارت کے خلاف گرجتی رہتی تھی۔ میری ایک بات غور سے سنو اشرف، کمانڈر نے اچانک ہی نرم لہجے میں کہا۔ ٹیپو، احسن ڈار، ناصر الاسلام، منظور، اور تمہیں دیکھ کر میرا حوصلہ بڑھتا رہتا ہے۔ تم سب اس جنت ارضی کے کھرے اور سچے ثبوت ہو۔ بس کبھی کبھی میں تمہاری روشن پیشانی پر وہی چمک دیکھتا ہوں جو شہیدوں کا مقدر ہوتی ہے تو ذرا دھچکا سا لگتا ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اشرف نے اپنی کلاشنکوف تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم مجھ سے پہلے میدان مار لو گے، مجھے اس وادی میں چھوڑ کر سفر شہادت پر روانہ ہو جاؤ گے۔ میں یہی نہیں چاہتا، میری دعا ہے کہ خدا تم سے پہلے مجھے شہید ہونے کا اعزاز عطا کر دے، اور میری خواہش ہے کہ میں جنت میں عقبہ استقبال کروں۔ اشرف ڈار کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ تحفہ تو اللہ ہی دے گا، جسے چاہے پہلے عطا کر دے، کمانڈر شمس الحق نے طویل سانس لے کر جواب دیا۔ مان ہی کہیں دور سے فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، تیزی مگر گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور پھر دونوں چھلاوے مخالف سمتوں میں غائب ہو گئے۔ تمہارا نام؟ ادریس بٹ۔
کہاں کے رہنے والے ہو؟ بیروا کا، باغی سب انسپیکٹر نے جواب دیا۔ وہ جواب دیتے ہوئے بہت پر اعتماد نظر آ رہا تھا۔ میرا ایک بھائی اویس بٹ بیروا کے مجاہدین میں شامل ہے۔ مجھے رشتہ داروں سے کچھ نہیں لینا برادر، سکندر نے خشک لہجے میں کہا۔ مجھے جہاد کا حوالہ درکار ہے، عمل کا حوالہ۔ بیروا کے مجاہدین یہ سب کچھ بتا دیں گے، ادریس نے بھی خشک لہجے میں جواب دیا۔ ان سے صرف اتنا پوچھ لینا کافی ہوگا کہ ماگام اور بیروا کے درمیان کون سرگرم تھا۔ کوئی خاص حوالہ؟ کمانڈر اشرف ڈار، ادریس نے بہت اطمینان سے جواب دیا۔ دوسری طرف سکندر اچھل پڑا۔ اس نے ادریس کو اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ تم نے بہت بہت پر نام لیا ہے برادر، اس کے لہجے میں اچانک ہی نرمی آ گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ معتبر نام لینے کے قابل بنایا۔ تب پھر میں مزید کچھ نہیں پوچھوں گا، باقی باتیں 48 گھنٹے کے بعد ہوں گی۔ سکندر نے اس طرح سانس لی جیسے اسے بے حد سکون ملا ہو۔ اس نے ادریس کے سگریٹ ہی سے اپنے سگریٹس لگائی اور اس کا ہاتھ تھام کر انٹروگیشن روم سے باہر نکل آیا۔ ڈرائنگ روم میں ادریس کے باقی ساتھی بھی موجود تھے۔ مجاہدین کی ایک ٹیم نے شاید انہیں بھی فی الوقت کلیئر قرار دیا تھا۔ اشرف ڈار فائرنگ کی آواز سنتے ہی ایک گھیت میں گھس گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ کمانڈر شمس الحق اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ اگر اس وقت شمس الحق کی جگہ کوئی عام مجاہد ہوتا تو اشرف ڈار پہلے اس کو بچانا اپنا فرض سمجھ لیتا، لیکن اس وقت اس پر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اگر تھی تو صرف اتنی کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے۔ وہ کھیتوں چلتے چلتے سنورا کلی پورا میں عین اس جگہ نمودار ہوا جہاں بالکل سامنے اس کا آبائی مکان تھا۔ یہاں بادام کے گلابی پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے۔ ایک طرف سرد و شیریں پانی چشمے میں بہہ رہا تھا۔ اس کے بہنے کی آواز سن کر اشرف پر ہمیشہ ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ وہ وہیں ایک کنج میں بیٹھ گیا۔ کلاشنکوف اب اس کی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سخت ناگ نالے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے پرسکون انداز میں بہہ رہا تھا۔ اشرف کے چہرے پر مسکراہٹ ناچ اٹھی۔ مان اس کی نظر سفیدوں کی طرف گئی۔ وہاں ایک پگڈنڈی پر بیروا کا انسپیکٹر غلام محی الدین ترابی نظر آیا، جو 4 محافظوں کے جلوس میں اپنی جیپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پولیس کی یہ جیپ ذرا ہٹ کر سڑک کے کنارے کنارے کھڑی تھی اور 2 پولیس والے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ اشرف ڈار نے کلاشنکوف سنبھال لی۔ پوزیشن لینے میں اسے محض 1-2 سیکنڈ لگے تھے۔ وہ ترالی کی ٹولی پر موت کا دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ ایک بچہ پگڈنڈی پر نمودار ہوا اور دیوانہ وار تتلیوں کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اشرف نے سر جھٹک دیا۔ اب اگر وہ فائر کر دیتا تو بچہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ شکار کو یوں بچ نکلتے دیکھتے ہوئے اشرف ڈار کے گال تک کپ کپانے لگے۔ اس سے قبل کہ وہ چکر کاٹ کر جیپ تک پہنچتا، پولیس والے اس میں بیٹھ کر بیروا کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جیسی تیری مرضی میرے رب، اشرف نے ایک بار پھر سر جھٹک کر زیر لب کہا۔ چند لمحوں بعد اپنے گھر کی طرف قدم اٹھا رہا تھا۔ وہاں دوری سی اسے گہما گہمی نظر آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ پولیس کے جاتے ہی اسے بستی میں آتا دیکھ کر افراتفری سی مچ جائے گی۔ ہوا بھی یہی۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور پھر یوں لگا جیسے 3000 نفوس والے اس گاؤں کی ساری آبادی اشرف کے خالی گھر کے سامنے امڑ آئی ہو۔ وہ گوہر کو 1 ہفتے قبل لے گئے تھے۔ تو کہاں تھا اشرفو؟ ایک ضعیف العمر شخص نے بگڑ کر پوچھا۔ گوہر اشرف کے چھوٹے اور بہت ہی لاڈلے بھائی کا نام تھا۔ یہ سن کر کے گوہر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اشرف کے دل پر گھونسا سا لگا۔ کہاں لے گئے؟ اس نے پوچھا۔ بھائی کی گرفتاری کا سننے کے باوجود اس کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے پہلے بیروا تھانے میں رکھا گیا، اس کے بعد شاید گلمرگ لے گئے ہیں، ایک اور پڑوسی نے جواب دیا۔ تیرا گھر اب خالی ہے، ہم اس خالی گھر کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ میں نے اپنا گھر ہی نہیں، پورا کنبہ اللہ کی سپرد کیا ہوا ہے چاچا، اشرف نے پڑوسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ میری بہنیں وغیرہ؟ وہ سب خیریت سے ہیں، دائیں طرف کھڑے عمر دراز شخص نے جواب دیا۔ ہم نے انہیں بڈگام منتقل کر دیا ہے کیونکہ ان کا یہاں مزید رہنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ ترالی کیوں آیا تھا دادا؟ اشرف نے پوچھا۔ وہ روزانہ ہی آتا ہے، اب یہ کوئی نئی بات نہیں۔ گوہر کو لے جا کر بھی اسے چین نہیں آیا۔ کہتا تھا کہ اشرف تک کسی نہ کسی طرح یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ 15 روز کے اندر اندر گرفتاری پیش کر دے۔ اچھا؟ اشرف ڈار کے چہرے پر بہت واضح مسکراہٹ دوڑ گئی۔
تو اب ایسا بھی ہوگا دادا؟ ایسا ہو رہا ہے بیٹے، تیرا علی بہت خبیث آدمی ہے، وہ گدھا ہے، گدھا، رینکنے والا خارج زدہ گدھا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اشرف نے تیز لہجے میں جواب دیا۔ پھر وہاں موجود ہر شخص کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں زبیر پر جم گئی، زبیر جو اس کا لنگوٹیا یار تھا۔ میرا جواب تم لے کر جاؤ گے زبیر؟ اس کے انداز میں اب کسی قسم کی جارحیت نہیں تھی۔ بالکل، زبیر سینہ تان کر بولا۔ ممکن ہے وہ تمہیں گرفتار کر لیں، کوئی بات نہیں، مار لگائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، کیونکہ میرے پاس اگلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زبیر نے بہت زہریلے انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تم بولو، کیا پیغام ہے ان کے نام؟ صرف یہ کہ 2 مہینے کے اندر اندر سنورا کلی والوں سے معافی مانگ لے اور یہاں آنا چھوڑ دے، ورنہ میں خود تھانے پہنچ کر اسے سزا دوں گا۔ یہ پیغام کب پہنچانا چاہیے؟ زبیر نے پوچھا۔ کل 10 بجے صبح سے پہلے، اشرف نے جواب دیا۔ اس کے بعد گاؤں والے اسے کھانے کے لیے بہت روکتے رہے، لیکن وہ نہیں رکا۔ سفر جہاد کا لازمی جز تھا، اسے چلتے رہنا تھا اس وقت تک جب تک منزل اس کے قدموں کے نیچے چلی نہ آئے۔ اس کی منزل ایک ہی تھی، آزادی یا موت۔ چونی لال شالہ نے جو آئی بی کا رجسٹر کا آفیسر تھا، راج بھون سے واپس آتے ہی کھانا کھایا اور اس کے بعد دہلی کے لیے اپنی رپورٹ تیار کرنے لگا۔ اسے ورگام کڑھر اور بارہمولہ کی نگرانی سے ہٹا کر سری نگر میں تعینات کر دیا گیا تھا۔ وہ عموماً ہر 2 روز بعد تحریری رپورٹ بھی بھیجا کرتا تھا۔ اس کی ایک رپورٹ پرائم منسٹر آفس کے لیے ہوتی تھی اور دوسری کسی بھی انتہا پسند ہندو لیڈر کے لیے۔ آج کل بال ٹھاکرے اور اڈوانی سے اس کی خط و کتابت جاری تھی۔ بال ٹھاکرے کو وہ ہندو جاتی ہی نہیں رام راج کے لیے اتار سمجھتا تھا، جبکہ اڈوانی کی سیاست اسے بہت پسند تھی۔ سرکاری رپورٹ قلم بند کرنے کے بعد وہ بال ٹھاکرے کو خط لکھنے لگا۔ اس کی نقول اڈوانی اور راہ کو بھی بھیجی جانی تھی۔ شریمان، 14 اگست کے بارے میں میری رپورٹ پر آپ کی طرف سے جو شاباش ملی ہے، اس سے مجھے گھور اندھیرے میں ایک دمکتی کرن نظر آنے لگی ہے۔ یہ گھور تاریکی جموں و کشمیر میں رام راج کے حامیوں پر چھائی ہوئی ہے۔ سب کو یہی چنتا ہے کہ کشمیری راکشس کہیں بھارت ماتا کو مزید محروم نہ کر دیں۔ یہاں جیون بہت کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ ہر لمحے یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بدیش سے کنٹرول لائن کی ریکھا پار سے پاکستانی دھاوا نہ بول دیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس بار پالا مار لیں گے، کیونکہ آج کل ادھر ایسا کوئی نہیں رہا جو بھارتی ترنگے کو بچانے کے لیے زندگی کی بھیٹ دے سکے۔ میں نے کشمیریوں کے خلاف شمشان گھاٹ میں کالی کا چاپ کرایا ہے، پرنتو چاپ کے علاوہ ایکشن کی بھی ضرورت ہے جو میری آنکھوں کو ابھی تک نظر نہیں آتا۔ شری ٹپلو کی ہتھیا کے بارے میں آپ سب کچھ جان چکے ہوں گے۔ اعجاز ڈار کی برسی والے دن یہاں کیا تماشے ہوئے ان کا بھی آپ کو علم ہوگا۔ یہاں سری نگر اور اس کے آس پاس ڈی ایس پی سورج سنگھ اور منڈیلا حالات آپ کی پالیسی کے مطابق چلانے کے لیے ہر ممکن اپائے کر رہے ہیں، پرنتو وہ ہندو راج کے لیے کڑی حمایت کے دھارے سے محروم ہے۔ اسی کارن انہیں ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ یہاں ہم جیسے بہت سے افسر دھرم کی خاطر کشٹ اٹھا رہے ہیں، لیکن ڈی آئی جی اشوک پانڈے کے تیور بدل گئے ہیں۔ اس تبدیلی کا بھید بھاؤ ہم سے کسی کو نہیں معلوم ہوا۔ تیواڑی صاحب اپنے اوپر حملے کے بعد بہت دبک گئے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس غلام جیلانی پنڈت ابھی تک پولیس فورس میں ایسے ادریس بٹ اور دوسرے گٹ پیتھیوں کو تلاش نہیں کر سکا ہے، پر ہے وہ بھی مسلمان، اس پر کیا اعتبار کریں۔ میری رائے میں وہ سمے آ گیا ہے جب کشمیریوں کی اس نسل کا خاتمہ کر دیا جائے جو بھارت دیش سے آزادی کے سپنے دیکھ رہی ہیں۔ ان کا بیج ہی مار دیا جائے۔ میں نے 14 اگست کے بعد تجویز پیش کی تھی کہ شری جگموہن کو سارے اختیار سونپ کر ادھر بھیج دیا جائے تو معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پر لگتا یہ ہے کہ اس تجویز کی حمایت کے باوجود اسے منوانے کے لیے زور نہیں مارا جا رہا۔ یہاں سری نگر میں ایک سے ایک کمانڈر مشہور ہو رہا ہے، ٹیپو، شبیر احمد شاہ، شیخ وانی ڈار۔ لگتا ہے کہ اگر کشمیری مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی پوجا شروع کر دیتے۔ ویسے اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو ہم سے ٹکراتے ہی کیوں؟ میں اس خط کے ساتھ ایسے لوگوں کی فہرست بھیج رہا ہوں جو ہتھیاروں کے نیتا ہیں۔ ایسے نیتاؤں اور ان کے داسوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، پرنتو ہماری طرف سے کوئی بال ٹھاکرے کشمیر میں پیدا نہیں ہو رہا۔ شریمان جی، سمے بہت کم ہے، بہت کم۔ اگر ابھی توجہ نہ دی گئی تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں اس خط کی نقل
جگموہن جی کو بھی بھیج رہا ہوں۔ وقت چونی لال شالہ، ہوٹل کوشین، 0 برج، سری نگر۔ چونی لال شالہ جس وقت یہ خط خصوصی ڈاک کے ذریعے دہلی بھیج رہا تھا، اسی وقت پولیس کی درجنوں گاڑیاں بیروا سے سنورا کلی پورہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ غلام محی الدین ترالی نے آج اشرف ڈار کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ معزز سامعین، جموں و کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔